آپ کو لیے چلیں گے، آصف کرمانی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ تو لاہور سے تعلق اور یہ ایک تحریک پاکستان کا پس منظر، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صوفی صاحب، میں تو انہیں پہلے بھی کہتا ہوتا تھا کہ وہ ایک چلتا پھرتا پاکستان تھے، وہ ایک چلتا پھرتا پاکستان تھے۔ اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان میں ٹالرنس تھی، دوسروں کا احساس تھا، ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہوا کرتا تھا لوگوں کے مابین، اب بھی ہے لیکن تھوڑی ویلیوز بدل رہی ہیں۔ تو یہ بچے ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے ہم بھی بچے تھے تب، شاید 1-8 سال کا ہی فرق ہے، آپ سے کچھ زیادہ نہیں۔ خالد صاحب تھینک یو کہہ رہے ہیں، میں 1 سال کے خالد صاحب زیادہ نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی اپنے وسائل کے حوالے سے بہترین پرورش کرتے ہیں، بیسٹ پرورش کرتے ہیں۔ کچھ بچوں کو وقت دے پاتے ہیں، کچھ اپنی دنیاوی مصروفیات روزی روٹی کے چکر میں اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، لیکن میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بلا ناغہ ڈاکٹر صوفی صاحب اور احمد صاحب کی جنتی والدہ مرحومہ، ان کی اہلیہ صوفی صاحب کی، کہ ہر بچے کو اسکول خود چھوڑ کے آنا اور خود لے کے آنا، ایم آئی رائٹ؟ اور یہ انہوں نے خدمت سال ہر سال کی، جب تک آپ لوگ خود اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ پھر یہاں جیل صاحب نے بات کی، غالباً رضا صاحب نے، تو انہوں نے میری لگتا ہے کوئی ذہن پڑھ لیا تھا کہ وہ ایک بات میں احمد سے بیٹھ کے کر رہا تھا، تو آپ نے میری بات چرا لی، لیکن چلیں میں اس کو ذرا اور انداز سے کوشش کرتا ہوں۔ میرے والد اس وقت 94 ایئرز ان کی ایج ہے، تو ڈاکٹر صوفی صاحب اکثر احمد کو یاد ہوگا، ہمارا ایک گھر لاہور میں بڑا پرانا ٹوٹا پھوٹا ہوتا تھا، وہاں تشریف لایا کرتے تھے، اس سے پہلے مزنگ روڈ پہ۔ ہاں، تو ایک دفعہ کوئی تقریب تھی تو میں اپنے والد صاحب کو لے کے گیا، اب وہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں، بولتے کم ہیں، کچھ میموری بھی افیکٹ ہو گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ کافی کو محل مجھے یاد ہے کہ شادی کا فنکشن تھا، کیا تھا، ایک تقریب تھی بہت بڑی، تو میرے والد محترم نے مجھے فرمایا کہ دیکھو وہ تمہیں ذرا پتہ کرو ڈاکٹر صوفی صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا جی اچھا، تو میں ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کچھ وہ نظر نہ آئے، تو میں نے اپنے والد کو کہا کہ نہیں وہ نہیں آئے، وہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس ہال کے یا پنڈال کے ایک دور کونے میں بہت بڑا کہکا بلند ہوا، تو میرے والد مجھے زیادہ کہنے لگے وہ آ گئے جی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی، میں نے صوفی صاحب کو جب بھی بچپن سے لے کے آخری جب وہ بیمار بھی ہوئے میں نے دیکھا تو ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، اور جب میں نے، مجھے یاد ہے ایف ایس سی پری میڈیکل کیا تو وہ ایک جگہ ملے مجھے اور میرے والد کو، تو کہنے لگے کہ اے منڈا کی کر رہے ہیں شاہ جی؟ انہوں نے کہا کہ جی کہنا میں ڈاکٹر بنا رہا ہوں۔ میں تو نہیں بننا چاہنا سر، میں نے کہا میں ڈاکٹر بنا رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے کی منظور کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں اینو ٹھیک ہے اینو ڈاکٹر بناؤ، تو وہ بعد پھر اینو کہنا سیاست چاہے ضرور۔ ہاں، انہوں نے کہا نہیں یار میں کی اسی نہیں اسی مڈل کلاس سے لوگ، کہنے لگے نہیں تحریک پاکستان، یہ صوفی صاحب نے فرمایا میرے والد کو، ایف ایس سی کی بات کر رہا ہوں میں 77۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلم لیگی پس منظر رکھنے والے لوگ اور وہ لوگ جن کے بزرگوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ کام کیا ہے، ان کے انڈر ڈائریکٹ گائیڈنس میں، کمانڈ میں،
ورکر کے طور پر کم از کم اس کے خاندان کے بچوں کو سیاست میں ضرور آنا چاہیے. یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. تو بہت وہ نال ہی نہ سڑے. تو بہت سی یادیں ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ کرنل الہی بخش صاحب مرحوم کا ایک کلینک تھا, وہاں وہ کلینک کیا کرتے تھے. ہاں جی. تو باغ جناح میں ریگولر خیر صاحب وہ واک کرتے تھے اور بڑی تیز واک کرتے تھے. اچھا, اور اس واک کے دوران بھی ہمیں بھی ہماری والدہ لے جاتی ہوتی تھی. تو وہاں وہ جب گزرتے تھے نا تو ایک تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر آصف کرمانی ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ڈاکٹر ایم اے صوفی کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے.